السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم پڑھ رہے ہیں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وین پیپل ریبیل، ٹھیک ہے، 1857۔ تو اس میں ہم نے پڑھا کہ برٹشرز نے انڈین رولرز کے ساتھ کیا کیا، ان کے پاورز کیسے چھینے، ان کی ٹیریٹریز کیسی چھینی، ان سے ریونیو کیسے چھینا گیا۔ تو اور ہم نے کل پڑھا تھا لاس آف دا پاور فار دا نوابز، جو نوابز تھے انہوں نے اپنے حقوق، اپنی پریسٹیج، اپنا پاور کیسے کھویا، کن کے ہاتھوں میں، برٹش کے ہاتھوں میں۔ اور کمپنی نے ان کی جو آرمی تھی وہ کس سے کیسے ڈسبینڈ کر دی، ان سے ریونیو کیسے چھینا گیا، یہ بھی ہم نے پڑھا۔ اور کیا کہتے ہیں اس کو، جو نوابز تھے ان کو ان کی جو ٹیریٹریز تھی، ان کی رہائش گاہ تھی جہاں پہ وہ سیٹل تھے، وہاں سے بھی ان کو نکالا گیا۔ تو آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے فیلڈ نیگوسیشنز آف رولنگ فیملیز۔ جو بھی نیگوسیشنز، جو وہاں پہ رولنگ فیملیز تھی، انہوں نے جو بھی نیگوسیشنز کی تھی، کن کے لیے، کن کے ساتھ، برٹشرز کے ساتھ، وہ ساری فیل ہو گئی۔ تو وہ یہ نیگوسیشنز کیا تھی وہ ہم پڑھیں گے۔ کہتے ہیں many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interests but they failed۔ کہتے ہیں جو بھی بہت ساری رولنگ فیملیز جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے دوران یا اس سے پہلے یہاں پہ رول کرتی تھی انڈیا میں، انہوں نے بہت زیادہ جد و جہد کیا تاکہ وہ کمپنی کے ساتھ، جو ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پہ آئی ہوئی تھی، ان کے ساتھ نیگوسیشن کرے تاکہ جو ان کے انٹرسٹس تھے ان کو بچایا جا سکے۔ تو اس کے لیے ہمیں لیٹس ٹیک دا ایگزامپل آف رانی لکشمی بائی آف جھانسی۔ تو اس کے لیے میں آپ ایگزامپل ایک دی بھی گئی ہے کہ انہوں نے کون سے نیگوسیشنز کیے، اور ان نیگوسیشنز جو بھی انہوں نے کرے تھے وہ فیل کیوں ہوئے۔ تو اس کے لیے ایگزامپل ایک ہے رانی لکشمی بائی جو جھانسی کی تھی، وہ فیمیل رولر تھی۔ آفٹر دا ڈیتھ آف ہر ہسبینڈ شی وانٹیڈ ہر اڈاپٹیڈ سن ٹو بی ریکگنائزڈ ایز دا ہائر ٹو دا کنگڈم۔ کہتے ہیں رانی لکشمی بائی یہ چاہتی تھی کہ اس کے گھر والے کے مرنے کے بعد جو اس نے ایک بیٹا اڈاپٹ کرا تھا وہ اس کو ریکگنائز کیا جائے کنگڈم کا ہائر، کنگڈم کا رکھوالا، کنگڈم کا وارث۔ جو بھی سلطنت تھی جس پہ رانی لکشمی بائی یا اس کا گھر والا حکومت کرتا تھا، اس کی نیگوسیشنز یہ تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ کہ جب اس کا گھر والا مر جائے، اس کا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے، تو وہ چاہتی تھی کہ جو اس کا اڈاپٹیڈ سن ہے، جو اس نے گود لیا ہوا بیٹا تھا، وہ کنگڈم کا ہائر بنے۔ کب؟ آفٹر دا ڈیتھ آف ہر ہسبینڈ۔ سملرلی، ایسے ہی نانا صاحب who was the adopted son of پیشوا باجی راؤ سیکنڈ wanted his father's pension when the پیشوا died۔ کہتے ہیں جو نانا صاحب تھے وہ اڈاپٹیڈ سن تھا کس کا؟ پیشوا باجی راؤ سیکنڈ کا، وہ اڈاپٹیڈ سن تھا، گود لیا ہوا بیٹا تھا۔ تو وہ چاہتا تھا کہ اس کے جب اس کا باپ مر جائے تو اس کے باپ کے مرنے کے بعد جو اس کی پینشن ہے وہ اس کو ملے۔ کس کو ملے؟ اس کے اڈاپٹیڈ سن کو۔ یہ کون چاہتا تھا؟ نانا صاحب چاہتا تھا کہ اس کا جو پیشوا باجی راؤ ان کے جو فادر تھے وہ چاہتے تھے کہ نانا صاحب چاہتا تھا، اس کی نیگوسیشن ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ یہ تھی کہ ان کے ڈیتھ کے بعد جو پینشن وہاں پہ دی جاتی تھی وہ اس کے اڈاپٹیڈ بیٹے کو مل جائے۔ بٹ دا کمپنی آلویز ٹرنڈ ڈاؤن سچ ریکویسٹس۔ لیکن جو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، اس نے یہ جو بھی نیگوسیشنز چاہے رانی لکشمی بائی نے کی یا نانا صاحب نے کی یا جو بھی باقی رولرز تھے انہوں نے ان سب کو ٹرنڈ ڈاؤن، نیچے گرایا اور ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو بھی رولنگ فیملیز کی جو بھی نیگوسیشنز تھی وہ ٹرن ڈاؤن کری، ان کو ڈسگریس کرا گیا، ان کو نہیں مانا گیا۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو رولنگ فیملیز ہیں وہ تتر بتر ہو گئے۔ تو یہ ہے، آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ یہ ہے، دس از رانی لکشمی بائی، دیز آر دا برٹشرز۔ تو بہت سارا ظلم ان لوگوں نے، جو ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پہ آئی تھی ٹریڈ کے لیے، تو انہوں نے آہستہ آہستہ کیا کیا،
پورا جو پاور پریسٹیج تھا رولنگ فیملیز کا، ان کی نیگوسیشنز کو ٹرن ڈاؤن کیا. ہاں تو یہ تھا فیلڈ نیگوسیشنز آف رولنگ فیملیز.